بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 134۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جرح و تعدیل میں کس کا قول مقبول ہے۔ جرح و تعدیل سے متعلق مباحث کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند فوائد ذکر کیے ہیں۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمائیں گے کہ جرح و تعدیل میں کس کا قول مقبول ہے۔ راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کا جو قول ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر شخص کا قول اس باب میں قبول نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سبق میں بیان فرمائیں گے کہ کس کا قول مقبول ہے، کس کا قول مقبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَلَّا يُقْبَلَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ فَجَرَحَ بِمَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ كَمَا لَا تُقْبَلْ تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ فَأَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ۔ وقال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى۔ ولهذا كان مذهب النسائی ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه۔ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جرح و تعدیل صرف اس شخص کی طرف سے قبول کی جائے جو عادل ہو اور بیدار مغز ہو، لہذا اس شخص کی جرح قبول نہیں ہوگی جو جرح میں افراد کرے، اپنی طرف سے زیادتی کرے اور اس وجہ سے جرح کرے جس سبب کی وجہ سے کسی محدث کی حدیث رد کرنے کا تقاضا نہیں ہوتا، یعنی جس کی وجہ سے کسی محدث کی حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ کے ذریعے سے اگر وہ جرح کرے تو وہ جرح یہ افراط ہوگا اور یہ غلط ہوگا۔ کما لا تقبل تزکیۃ من اخذ بمجرد ظاہر، جیسا کہ اس شخص کا تزکیہ اور توثیق مقبول نہیں ہے جو صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے اور وہ تزکیہ کرے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو نقد رجال میں استقراء تام والے ہیں، وہ فرماتے لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثیق ضعیف ولا على تضعیف ثقة۔ اس فن کے علماء کرام میں دو علماء کرام بھی اس بات پر جمع نہیں ہوتے کبھی بھی کہ وہ کسی ضعیف راوی کی توثیق کرے اور نہ کسی ثقہ راوی کی تضعیف کرے۔ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اس راوی کی حدیث کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ تمام محدثین اس کے ترک پر اجماع نہ کریں۔ بہرحال اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توثیق اور تجریح اس شخص کی معتبر ہے جو عادل ہو اور بیدار مغز ہو۔ دو شرائط حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل کی تفسیر پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو اور اس کا ضبط بھی کامل ہو اور وہ شریعت کے جو ضروری اعمال ہیں اس پہ کاربند بھی ہو اور شریعت کے جو منہیات ہیں اس سے بچتا بھی ہو اور مروت کے خلاف کام نہ کرتا ہو۔ تو جس طرح راوی کے لیے ثقہ راوی کے لیے شرائط ہے تو اسی طرح جو متکلمین فی الرجال ہے، جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات شرط ہے۔ اور دوسری جو شرط انہوں نے یہ لگائی ہے وہ متیقظ ہو۔ متیقظ کا مطلب بیدار مغز ہو اور وہ کسی فوری چیز سے متاثر نہ ہو اور نہ اس کا یعنی جلد بازی کی وجہ سے فیصلہ کرے، بلکہ وہ جو جرح و تعدیل کے اسباب ہیں جو تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں انہی اسباب کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور کسی دیگر چیز کی وجہ سے وہ فیصلہ نہ کرے، تعصب کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ بے دلی کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ نہ کرے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے حد سے تجاوز کرے اور ایسی سبب سے کی وجہ سے جرح کرے جو جرح کا سبب نہیں ہے تو اس کا جرح مقبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر توثیق ایسے سبب سے کرے جو توثیق کا سبب نہیں ہے
تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے تو وہ توثیق بھی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دو اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا جس سے اپنے اس بات کے لیے استدلال کیا ہے، اور ایک امام نسائی رحمۃ اللہ کا مسلک انہوں نے ذکر کیا جس کے لیے انہوں نے اپنے اس مسئلے کے لیے استدلال کیا ہے۔ سب سے پہلے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی انہوں نے کی ہے، وہ ہوا من اہل الاستقراء التام فی نقد الرجال، کہ رجال پر نقد میں وہ استقراء تام والے ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کو معلومات حاصل ہے۔ اور یہ واقعی ایسا ہے کہ جرح و تعدیل میں اور رجال پر کلام کے سلسلے میں جتنی مہارت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی وسعت اور جتنی بالغ نظری اور دور اندیشی ان کو حاصل ہے، وہ بہت کم دیگر حضرات کو حاصل ہے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس فن میں دو شخصیات کسی ضعیف راوی کی توثیق پر اکٹھے نہیں ہوئے اور نہ کسی ثقہ راوی کی تضعیف پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس جملے کی مکمل تشریح آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہاں صرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا منشا بیان کرتے ہیں کہ مطلب جرح و تعدیل میں بہت زیادہ افراد تفریط ہوا ہے، یعنی اسباب کے بغیر، جو طعن کے اسباب ہیں اس کے بغیر جرح ہوئی ہے، اور ظاہر کو دیکھ کر بھی توثیق ہوئی ہے۔ لہٰذا جو اصول حدیث والا ہے، جو حدیث پر حکم لگانے والا ہے، اس کو بیدار مغز ہونا چاہیے، اس کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک امام کا قول اس کو مل جائے کہ فلاں راوی ضعیف ہے اور اس کی بنا پر وہ فیصلہ کرے، بلکہ نہیں، بعض ایسے شخصیات ہیں کہ انہوں نے جرح کی ہے لیکن وہ جرح اپنی جگہ پر نہیں ہے، اور بعض مرتبہ کسی راوی کی توثیق کی گئی ہے اور وہ توثیق اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو لہٰذا اس فن کا جو ماہر ہے وہ کئی اس کی غلطی کی وجہ سے یہ بھی غلطی نہ کر بیٹھے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقد رجال میں استقراء تام والے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس فن میں دو شخص کسی ضعیف راوی کی توثیق پر انہوں نے اتفاق نہیں کیا، یعنی ایسا ہوا ہے کہ کسی ضعیف راوی ہے اس کی توثیق کی گئی ہے، ایسا تو ہوا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اس پر سب نے اتفاق کیا ہے، بلکہ ایک سے غلطی ہوئی ہے تو دوسرے نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح ایک سے راوی اس کی تضعیف کی گئی ہے، تو لیکن بعد کے یا دیگر حضرات نے غلطی نہیں کی ہے، لہٰذا تلاش کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ تھا کہ اس راوی کی روایت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سب اس کے جھوٹ پر اتفاق نہ کریں، سب اس کے ترک پر اتفاق نہ کریں۔ یعنی ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی راوی پر ناحق جرح ہوئی ہے اور بغیر تحقیق کے جرح ہوئی ہے، تو صرف جرح کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، جب تک کہ دیگر حضرات اس کی توثیق نہ کرے، دیگر حضرات اس کے ساتھ موافق نہ ہو، اس وقت تک یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ سب کا اتفاق ہو، نہیں، بلکہ یہ مبالغتاً ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یعنی کسی جلد بازی میں کسی ایک کے قول کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ تو یہ ہوا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل نقل کریں گے، اس طرح امام نسائی رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل نقل کرتے ہیں۔ نور الدین ادھر صاحب نے حاشیے میں فرمایا ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کا جو یہ قول ہے یہ ان کی کتاب الموقظہ اصول حدیث میں جو ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 84 میں ہے، لیکن وہاں قط کا لفظ نہیں ہے، یہاں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ لفظ نقل کیا ہے لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط، لیکن وہاں جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں قط نہیں ہے۔ اور نور الدین ادھر صاحب فرماتے ہیں والمراد نفی اجتماعهم، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کا جمع ہونا منفی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب اتفاق کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دو اکٹھے نہیں ہوتے، تو دو کا لفظ استعمال کیا لیکن دو سے مراد یہ ہے کہ سب کا اتفاق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب محدثین کسی ضعیف راوی کی توثیق پر اتفاق کرے، مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو غلط ہو جائے لیکن سب غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نور الدین ترسا فرماتے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے اس مطلب کے لیے دلیل یہ ہے کہ خود آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ولہذا کان مذہب النسائی،
جس میں حتیٰ یجتمع یعنی اجتماع کی بات ہے کہ سب کا اکٹھے ہونا غلطی پر محال ہے. اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا ہمارے دین میں بھی یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب اسلام میں تمام امت کسی غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے. یعنی یہ امت معصوم ہے. اگر ایک دو فرد غلطی کرے تو اس کے دیگر حضرات اس پر متفق نہیں ہوں گے، وہ اختلاف کریں گے. اور نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے قول میں جو بات کے جو جملے ہیں وہ بھی ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں انما یقع اختلافهم فی مراتب القوت و مراتب الضعف. علماء کرام کا جو اختلاف ہے یہ قوت کے مراتب میں ہے یا ضعف کے مراتب میں ہے. وہذا ينطبق على الاغلبیۃ العظمى لاختلافهم. اور یہ محدثین کے جو اکثری اختلافات ہیں اس پر منطبق ہوتا ہے. یعنی محدثین کے جو اکثر اختلاف ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ قوت کے مراتب کے اعتبار سے، ضعف کے مراتب کے اعتبار سے ہے. باقی جو اختلاف ہے وہ کہ ٹوٹل مختلف ہو، بالکل ایک ضعیف قرار دے رہا ہو اور ایک بالکل ثقہ قرار دے رہا ہو، یہ کم مقدار میں ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. تو قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے اس قول کا مطلب پوچھا تھا کہ ان کا یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سے کیا مراد لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ نقل کیا ہے یعنی یکون سبب ضعف شیئین مختلفین وکذا عکسہ، کہ محدثین کسی ایک راوی کی جو ثقہ ہو اس کے ضعف پر اتفاق نہیں کرتے. اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا یعنی اس کے ضعف کا جو سبب ہے وہ مختلف ہوگا. یعنی ایک کسی اور ایک کی وجہ کسی ایک چیز کی بنیاد پر ضعیف قرار دیں گے، دوسرا کسی اور چیز کی بنیاد پر ضعیف قرار دیں گے. لیکن اس پر قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے. اور پھر قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ بہت عمدہ ہے. وہ فرماتے ہیں ای ان اثنین لم يتفقا فی شخص علی خلاف الواقع فی الواقع بل لا يتفقان الا علی من فیہ شائبۃ مما اتفقا علیہ. یعنی اس باب میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ دو محدثین خلاف واقع چیز پر اتفاق کرے، یعنی ایک راوی ثقہ ہے اور اس کو ضعیف قرار دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دو راوی اس پر اتفاق کرے، یعنی یہ اگر غلط ہو جائے تو دوسرا اس کے ساتھ متفق نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا الٹ بھی ہے. تو یہ جو معنی بیان کیا ہے یہ معنی زیادہ راجح ہے، اور شیخ ابراہیم اللاہم بھی آگے جا کر اسی کو راجح قرار دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهَا عِنْدَهُ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِالتَّحَكُّمِ وَالْهَوَىٰ أَوْ دُونَ خُبْرَةٍ فَالْوَاحِدُ قَدْ يُخْطِئُ. محدثین کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ بغیر تحقیق کی کوئی بات کرے، لیکن انسان ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک غلط بھی ہو تو دوسرے اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے. اور بعض حضرات نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں ناقدین کا ایک اجتماع یا دو شخصیات کا ایک بات پر اتفاق سے مراد دو ایسے شخصیات کا اتفاق مراد ہے کہ جو ایک متشدد ہو اور دوسرا معتدل ہو. جیسے شعبہ، سفیان ثوری یہ ایک طبقے کے ہیں لیکن شعبہ سخت جرح والے ہیں. یحییٰ ابن القطان اور عبد الرحمن ابن مہدی میں یحییٰ زیادہ سخت جرح والے ہیں. اس طرح احمد بن حنبل یحییٰ ابن معین میں یحییٰ سخت جرح والے ہیں. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر طاہر الجزائری نے توجیہ النظر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو بعض حضرات نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ یعنی ایک راوی ہے، اب اس میں شعبہ اس کے بارے میں شعبہ نے اس کے بارے میں ذرا سختی کی، اس کو مجروح قرار دیا ہے. تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ سفیان ثوری بھی اس کے ساتھ متفق ہو. یعنی اس باب میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ شعبہ نے اگر غلطی کی ہے اور حد سے تجاوز کر کے اس کو ثقہ قرار اس کی پر جرح کی ہے تو سفیان ثوری اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے اس سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اگر کسی راوی کے تضعیف پر ایسے دو راوی کا اتفاق ہو تو وہ پھر یقینی طور پر ضعیف ہوگا، کیونکہ شعبہ سخت ہے، سفیان ثوری پر معتدل ہے. لیکن جب دونوں کسی کے تضعیف پر اتفاق کرے تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر ضعیف ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تشریح 2 تشریحات ہم نے بیان کر دی، بلکہ 3 تشریحات، ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے تشریح کی۔ چوتھی تشریح شیخ عبد الفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو الموقظہ میں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد اجماع ہے، یعنی 2 آدمیوں کے اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ اجماع کسی خلاف واقع چیز پر نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس امت میں کسی ضعیف راوی کی توثیق پر اتفاق ہوا ہو، اور نہ کسی ضعیف راوی کی توثیق پر اتفاق ہوا ہو۔ غلطی سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، 1 فرد 2 فرد 3 فرد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پورے تمام علماء کرام کی جماعت سے غلطی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امت خطا سے محفوظ ہے، تو اس قسم کی یعنی غلطیوں سے بھی یہ امت محفوظ ہے۔ لیکن شیخ ابراہیم اللاہم نے اس پر نقد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پھر اس میں کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی، یہ بات تو عام بات ہے اور یہ مسلم بات ہے۔ یہاں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جو بات کر رہے ہیں، پھر یہ اس کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ وہ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ براہ راست بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ امت محفوظ ہے، اس کے لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا، بلکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اجماع سے نیچے کے درجے میں، یعنی 2 افراد کا بھی بعض مرتبہ ایک چیز پر اتفاق نہیں ہوتا، اور یہ بھی یعنی جرح و تعدیل میں فائدے کی بات ہے کہ ایک راوی ہے ضعیف ہے، اس کی کسی نے توثیق کی ہے، لیکن دوسرا اس کے ساتھ موافق نہیں ہوتا، تیسرا اس کے ساتھ موافق نہیں ہوتا، اجماع تک پہنچنے سے پہلے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ بات زیادہ درست ہے۔ اور شیخ ابراہیم اللاہم کہتے ہیں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس عبارت سے پہلے اجماع کی بات کی ہے، تو بعد میں یہ تکرار لازم آ جائے گا، تو اجماع سے متعلق بات انہوں نے پہلے کی، اور یہاں اجماع کے علاوہ بات مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ نے بیان کی کہ اس فن میں 2 آدمی غلطی پر متفق نہیں ہوتے، اگر ایک غلطی کرتا ہے تو دوسرا اس کے موافق نہیں ہوتا، لہٰذا جو ناقد فن ہے اور حدیث پر حکم لگانے والا ہے، تحقیق کرنے والا ہے، اس کو تحقیق کرنی چاہیے، اس کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، صرف ایک شخص کے قول پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی غلطی کی جگہ ہو، بلکہ اس کو بیدار مغز رہنا چاہیے اور اس کو تمام چیزیں دیکھ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تشریح کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس وقت تک کسی راوی کی حدیث کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ تمام کا اس کے ترک پر اتفاق نہ ہو۔ تو پہلے بھی بیان کیا یہ مبالغتاً ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تمام محدثین کسی راوی پر جرح میں اتفاق نہ کرے اس وقت تک اس کی روایت کو نہیں چھوڑتے بلکہ لیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغتاً ہے، اور مراد یہ ہے کہ جلد بازی میں کسی ایک شخص کی جرح کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ورنہ اگر ہم دیکھ لیں تو امام نسائی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جرح میں سخت ہیں، بنسبت امام بخاری رحمۃ اللہ کی بھی زیادہ سخت ہے، ان کی شرائط زیادہ سخت ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کے لیے کافی شرائط لگائی ہے کہ اس شرائط پر ہو تو اس کو ہم صحیح میں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جو دیگر سنن اربعہ ہے، سیاہ ستہ کی جو دیگر کتابیں اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس میں ضعیف حدیث بھی ہے، کمزور حدیث بھی ہے، ان کی شرائط زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن ان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ سنن اربعہ میں سب میں زیادہ سخت ہے شیخ، بلکہ بعض شرائط میں یہ شیخین سے بھی زیادہ سخت ہے، تو لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی ہے یہ اس پس منظر میں کہ مبالغتاً مراد ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ سب کا اتفاق نہ ہو اس وقت تک اس راوی کی حدیث کو نہیں چھوڑتے، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تو بہت مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص پر کلام ہوتا ہے تو اس کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ دیگر محدثین اس کو لے لیتے ہیں۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ سنن نسائی میں
بہت زیادہ مقامات پر جرح و تعدیل کے مباحث ہیں. اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے جرح و تعدیل کے جو مباحث ہیں اس کو جمع کیا ہے، جو کئی جلدوں میں ہے. چنانچہ ایک کتاب ہے منہج الامام ابی عبد الرحمن النسائی فی الجرح والتعدیل و جمع اقوالہ فی الرجال. یہ ڈاکٹر قاسم علی سعد کی کتاب ہے اور یہ دبئی سے چھپی ہے، کئی جلدوں میں ہے، بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے مباحث بھی کیے ہیں اور پھر تفصیل کے ساتھ حروف تہجی کے اعتبار سے جتنے بھی روات پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کو دیکھ کر وہ اکٹھے کیا ہے. بہرحال اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی کسی راوی پر جرح و تعدیل کرے یا جرح و تعدیل کا قول نقل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کی روایت نقل کرے جو اس فن کا ماہر ہو، اور اس سلسلے میں بیدار بھی رہنا چاہیے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے.